صحابہ کرام کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خدا کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد سارے صحابہ میں سے ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے میرے آقا کے گھر والوں سے اتنا پیار کیا ہے کہ ہم نہیں بول رہے. جس حد تک میں نے مطالعہ کیا نا سب سے زیادہ ان کے واقعات کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں. تو آپ ہماری سے مخاطب ہوئے پیارے نہیں آپ کو یہ جو معاملہ ہوا یہ ناگوار گزرا ہے کیا کہنے کہ اس پر مجھے ناگواری نہیں گزری. آپ نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا ہے؟ میرا نام تو نہیں محبت نہیں ہے. آپ نے ابو الحسن کہا مجھے یہ عجیب سے لگا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اس جملے کو خدا کی قسم کس طرح بیان کرو. حضرت عمر آپ لوگوں نے مان گئے غلط بیت بیان کر کے صحابہ کو آل بیت سے اور آل بیت کو صحابہ سے جدا کر دیا. خدا کی قسم آل بیت صحابہ سے پیار کرتے تھے اور صحابہ آل بیت سے پیار کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعویٰ تھا یہ اعلان تھا کہ لوگوں میری عمر کے پاس جتنی فضیلت رفعت مقام و مرتبہ عروج بلندی میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نبی پاک کے گھر والوں کا صدقہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے تو کہا کہ پیاری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے یہ ناگواری گزری ہے تو آپ نے نا ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر حضرت علی کے رکھے. حضرت عمر فاروق نے کہا ایسے ہاتھ رکھ کے نا تو آپ کی پیشانی کا بوسہ کیا حضرت عمر فاروق نے دونوں ہاتھ ادھر رکھ دیا ادھر رکھ کے سب سے پہلے پیشانی کا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا پیارے علی تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ جملہ سنو نا جملہ بطور بدبختوں کو جنہیں کو جدا جدا کر دیا ہے کس نے میرے آقا کی امت میں اختلاف پیدا کر دیا ہے. انسانوں کو کیا پتا. امام نسائی کا حوالہ ہے کتاب میرے پاس موجود ہے جو آپ نے امام نسائی نے جو سیاستہ میں حدیث پڑھے کرتی ہے اس کا پیپر نہ ہو تو آپ نے کو سند نہیں ملتی. امام نسائی رحمہ نے 300 آیتیں کتنی قرآن میں سے 300 آیتیں نکال کر حضرت علی کی تعریف کی ہے. کتنی 300 آیتیں قرآن کی آپ نے نکال کر حضرت علی کی تعریف کی ہے کہ یہ 300 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی ہے تو حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑ کے پہلے پیشانی کا بوسہ دیا پھر کہتے ہیں پیارے علی آپ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ ہمیں ہدایت بھی ملی ہے نا ہمیں یہ عمر فاروق کا عقیدہ ہے یار. نسائی امام نسائی کا حوالہ ہے کتاب موجود ہے میرے پاس. آپ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ہدایت بھی ملی ہے نا تو وہ بھی تمہارے صدقہ سے ملی ہے. نمبر 2 یہاں سے ہاتھ چھوڑے نہیں ہاتھ نہیں رکھے پکڑے رکھا پیار سے لیکن سب سے پہلے لفظ کہہ سکتے تھے ویسے کہہ سکتے تھے لفظ اچھے نہیں پہلے پیشانی کا بوسہ دیا پہلے پیشانی کا کیونکہ عربیوں میں کیا عربیوں میں اعلیٰ بندے کی پیشانی کو بوسے دینا کا عمل ہے. کیا عمل ہے محبت کا پہلو محبت کا پہلو. آقا علیہ السلام جب جاتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر تو اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے ہیں اور میرے آقا کی بیٹی آپ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں. باپ کے ہاتھوں کو چومنا یہ میرے آقا کی بیٹی کی سنت ہے. بہرحال پکڑے رکھا پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا پیارے علی آپ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ عمر کو تو ہدایت بھی ملی ہے تو آپ کی صدقہ سے ملی ہے. ہمیں تو ہدایت بھی ملی ہے تو آپ کے صدقہ سے. نمبر 2 اگر ہتھیروں سے اجالے کی طرف طریقوں سے نور کی طرف اگر ہم گئے ہیں تو وہ بھی تمہارے صدقہ سے گئے ہیں. ہمیں نور ملا تمہارے صدقہ سے اجالا ملا تمہارے صدقہ سے ہدایت ملی تمہارے صدقہ سے دین ملا تمہارے صدقہ سے ایمان ملا تمہارے صدقہ سے. اے پیارے علی عمر کے بعد جو کچھ بھی ہے تمہارے صدقے سے تو ملا ہے. تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟
تو میرے آقا ناراض ہو گئے. آپ خوش ہو جاؤ. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, مسکراہٹ, تبسم آیا, تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے مولا دعا ہو جا کہ علی میرے پر خوش ہو گئے. یہ عمر فاروق کا عقیدہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے ایک حدیث کو کرنا چاہتا ہوں, یہ تو میں جو بیان کر چکا ہوں وہ آپ نے سن لیا ہے. بس ایک حدیث کو کرنا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت حدیث ہے. تو جو طلب ہے جو آپ کے لیے ایک بڑا خاص تحفہ لایا ہوں بڑی محنت کے ساتھ. یہ خیبر کا موقع تھا. کون سا خیبر کا فتح خیبر. اس موقع پر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا, فرمایا ادھر آئے. فرمایا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نا, اگر مجھے چیز کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرے بارے میں ایک ایسا جملہ کہہ دیتا. کیا ایسا جملہ کہہ دیتا اگر مجھے چیز کا ڈر نہ ہوتا. کیوں؟ حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دنوں میری محبت میں تجاوز کر جائے گا تو جہنم میں جائے گا, اور ایک دنوں میری عداوت میں جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور پھر حضرت علی کے یہ بھی قول ہے ایک دن میں میری محبت ابو بکر صدیق کی عداوت جمع نہیں ہو سکتی. سنیا تمہیں مبارک ہو, عرب عرب بار مبارک ہو کہ تم ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہو, تم حضرت علی کو بھی مانتے ہو. کیا ہماری خوش نصیبی ہے, کیا ہمارا مقدر ہے, کیا ہمارا نصیب ہے. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا نا اس چیز کا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا ہے جو کہتے ہیں, تو میں ایک جملہ کہہ دیتا. اگر میں جملہ کہہ دیتا نا, بتا دیتا لَقُلْتُ فِينَا وَقَالَ لَا تَمُرُّ عَلَىٰ مَنَعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَخَذُوا مِن تُرَابِ رِجْلَيْكَ وَفَضْلِ ظُهُورِكَ. اگر وہ جملہ میں اپنے مجھے کو بتا دیتا تو جب تم مسلمانوں کے گھروں کے قریب سے گزرتے ہیں وہ پتا کیا کہتے ہیں إِلَّا أَخَذُوا مِن تُرَابِ رِجْلَيْكَ, جہاں تو قدم رکھتا تیرے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے, اور فرمایا وَفَضْلِ ظُهُورِكَ, اور تیرے وضو کا بچا ہوا پانی, تیرے وضو کا بچا ہوا پانی اور تیرے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر کیا کرتے یستشفون بہ, اس سے شفا حاصل کرتے, اس سے شفا حاصل کرتے. لیکن ولکن حسبک ان تکون, بس اے علی عبداللہ سے فرمایا نہیں, ولکن حسبک ان تکون, پیارے علی تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے, تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے, تیرے لیے جملے پہ غور کریں, تیرے لیے فضیلت مقام و مرتبہ اتنا ہی کافی ہے. کیا منی وانا من کا, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے, تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. تارے سنی وارث ہوگا اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا وارث ہے میں تیرا وارث ہوں. ہاں وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ وَمُوسَىٰ, اور تیرا تعلق بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہے جس طرح ہارون کا تعلق موسیٰ کے ساتھ تھا. لیکن اب جملہ سننے والا ہے کہ تیرا تعلق, تیری محبت, تیری عصمت, تیرا رشتہ میرے ساتھ کیسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. لیکن اتنی بات کیا فرمایا إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. ہائے ہائے میرا کئی بات والے کر دی, إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, تیرا تعلق میرے ساتھ اسی طرح ہی ہے, لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ دونوں نبی تھے, میرے بعد نبی نہیں ہے. کیا میرا کئی بات واضح کر فرمایا مقام تیرا اسی طرح ہی ہے جس طرح ہارون کا تعلق موسیٰ سے تھا, لیکن انتا لا نبی بعدی, لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ دونوں نبی تھے, میں نبی ہوں تو نبی نہیں ہے, کیونکہ لا نبی بعدی, میرے بعد نبی نہیں آئے گا. اتنی بات کرنے کو فرمایا یا علیو انت تؤدی دینی, اے میرے پیارے علی تم میرا قرض ادا کرو گے, تم میرا قرض ادا کرو گے. کس حال میں وتقاتل علی سنتی, تم میری سنت پر جنگ کرو گے, تم میری سنت پر جنگ کرو گے. اتنی
اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ سننے والا ہے چونکہ مرسد کو کہنے والوں وَأَنْتَ فِي الْآخِرَةِ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنِّي قیامت کے دن سارے لوگوں سے سب سے زیادہ میرے اگر قریب ہوگا تو تو ہوگا، سب سے زیادہ میرے قریب اگر ہوگا تو ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِنَّكَ غَدًا عَلَى الْحَوْضِ خَلِيفَتِي، فرمایا حوض کوثر پر میرا خلیفہ بھی ہوگا تو ہوگا۔ پھر فرمایا وَأَنْتَ أَفْضَلُ مِنْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ، سب سے قریب بھی تو ہوگا، خلیفہ بھی تو ہوگا، سب سے پہلے حوض کوثر پر بھی تو ہوگا۔ اتنی بات کرنے فرمایا وَأَنْتَ تَدُودُ الْمُنَافِقِينَ الْحَوْضِ، سب سے قریب بھی تو ہوگا، خلیفہ بھی تو ہوگا، سب سے پہلے بھی تو آئے گا، اور منافقوں کو حوض کوثر سے بھگانے والا بھی تو ہوگا۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر خوشخبری سنا دی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی پیاری خوشخبری سنا دی، توجہ طلب ہے۔ فرمایا وَإِنَّا، بے شک میرا آقا نے تاکیدی لفظ لایا، فرمایا بے شک وَإِنَّا مُحِبِّيكَ وَأَتْبَعُكَ عَلَى مَنَابِرٍ مِّن نُورٍ رَضْوَاءٌ، اے میرے پیارے علی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری فضیلتیں تیری ہیں، بلکہ یہ بھی بات سن، بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ تیرے ساتھ محبت کرنے والے محب علی اور تیری تباہ کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پر۔ فرمایا مَرْمِزِينَ مُمَجَّدَةً وَجُوهُهُمْ أَوْلِ أَشْهَرَهُمْ فَيَكُونُ خَلَقِينَ، فرمایا نور کے ممبروں پر بیٹھ کر پھر وہ خوب سیر ہو کر کھا بھی رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، میرے قریب ہوں گے، میرے قریب ہوں گے، اشفع لہم، ان کی میں شفاعت بھی کروں گا۔ اور فرمایا غدن جیرانی، میرا کوئی پڑوسی بھی ہوگا تو تیرا محب ہوگا، میرا پڑوسی بھی ہوگا تیرا محب ہوگا، میں شفاعت کروں گا تیرے محبین کی، نور کے ممبروں پر ہوں گے تیرے محبین، تیرے چمک رہے ہوں گے تیرے محبین۔ اے علی، تیرے ساتھ محبت کرنے والے ان کی نشانی، ان کی علامت، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ پہلی پہچان نور کے ممبروں پر بلندی پر نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر، نور کے ان پر کوئی بیٹھے گا تو تیرا محب بیٹھے گا، کسی کا چہرہ چمکے گا تو تیرا محب ہوگا، ہاں کسی کی شفاعت کروں گا تیرا محب ہوگا، تیرے چمک رہے ہوں گے تیرے محبین کی، میرا پڑوسی بھی ہوگا تو تیرا محب ہوگا۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر فرمایا وَإِنَّ أَعْطَاكَ غَدًا زَنًا مُضْمَئِنًا مُسْوَدَّةً وُجُوهُهُمْ يَضْرِبُونَ فِي الْمَقَامِ بِالْمَقَامِ وَهِيَ مُطْمَئِنَّةٌ، فرمایا میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تیرے دشمن ہوں گے، جو تیرے دشمن ہوں گے، پیاس سے تڑپ بھی رہے ہوں گے، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے، ان کو کوڑے مارے جا رہے ہوں گے اور کوڑے بھی آگ کے ہوں گے۔ محبین کا درجہ وہ ہے اور دشمنوں کا درجہ یہ ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ توجہ طلب ہے، اگلا بڑا توجہ طلب جملہ ہے۔ فرمایا میرے پیارے علی، یہ بھی بات سن، کیا فرمایا؟ یہ بات بھی سن، فرمایا اے میرے پیارے علی یہ بھی بات سن، والایمان، اے توجہ طلب جملہ ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا وہ حربوں کا حربی، وسلموں کا سلمی، وسندوں کا سندی، پہلے ساری تعریف کر دی، پھر محبین کو درجہ دے دیا، محبین کا مقام بیان کر دیا، دشمن کا ان کی یعنی ابعید بیان کر دی، پھر قریب بھی آگے فرمایا وہ حربوں کا حربی، تیری ٹنگ میری ٹنگ، وسلموں کا سلمی، تیری صلح میری صلح، وسندوں کا سندی، تیرا باطن میرا باطن، جو علانیت علانی، میرا سہرن تیرا سہرن، وسیلت الصدر کا تیرے سینے کا راز، وسیلت صدری میرے سینے کا راز، وہ انت باب علمی، میرے علم کے شہر کا دروازہ بھی تو ہے، وہی نافانے جو کم کری دی، فرمایا تیرے فرزند میرے فرزند ہے، وَلَامُ کَلَامِ، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، وَتَبَا کے نبی تیرا خون میرا خون ہے، وَإِنَّ الْحَقَّ
حق میرے آقا نے فرمایا حق علی تیرے ساتھ ہے، تیری زبان بھی بولتا ہے تو حق بولتا ہے. آگے فرمایا فی قلبک و بین عینیک، اور حق بھی تیرے دل میں بھی ہے. یعنی حق تیرے ساتھ بھی حق ہے، زبان پہ بولے تو حق ہے، تیرے دل میں ہے تو حق ہے، تیری پیشانی میں چمک رہا ہے تو حق ہے. کس نے فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے اور بڑا توجہ طلب جملہ ہے. جب یہ باتیں ساری مکمل ہو گئی، جب یہ ساری باتیں مکمل ہو گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والایمان مخالط لحمک ودمک کما خالط لحمی و دمی. اے میرے پیارے علی، ایمان تیرے گوشت اور تیرے خون میں ملا ہوا ہے. کس طرح؟ جس طرح ایمان میرے خون اور میرے گوشت میں ملا ہوا ہے. اتنی بات کرنے کے بعد آقا سے پھر خوشخبری سنا دی. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک میرے رب نے امرنی، مجھے حکم کیا ہے، خوشخبری، میرے رب نے مجھے حکم کیا خوشخبری سنا اپنے علی کو. میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے علی کو خوشخبری سنا. خوشخبری کیا ہے؟ انکا تو و اطرت کا، تیری اولاد، و محبی کا، تیرے محبی پتہ کہاں ہوں گے؟ پھر تو بھی جنت میں، تیری اولاد بھی جنت میں، تیرے محبی بھی جنت میں ہوں گے. اتنی بات کرنے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ وہ عدوک فی النار، تیرے دشمن دوزخ میں ہوں گے. لا یرتقا لہولے ہم کیا کو، اور وہ حوض کوثر پہ نہیں آ سکیں گے. پھر آگے اور جملہ فرما دیا. فرمایا علی رضی اللہ ولا یغیبک عنہ محبوک، یہ بھی خوشخبری ہے کہ تیرے ساتھ محبت کرنے والا حوض کوثر پہ غیر نہیں ہوگا. غیر حاضر، بولیے غیر حاضر نہیں ہوگا. جتنے تیرے محبین ہیں وہ سارے کے سارے تیرے ساتھ حوض کوثر پہ ہوں گے. لیکن امام جلال سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک حوض کوثر کا ذکر نہیں کیا ہے، دو حوض کوثر کا ذکر کیا ہے. فرمایا ایک حوض کوثر پہ نبی پاک بیٹھے ہوں گے اور ایک حوض کوثر پہ حضرت علی بیٹھے ہوں گے. ایک حوض کوثر پہ میرے آقا ہوں گے اور ایک حوض کوثر پہ حضرت علی مطلع بیٹھے ہوں گے. پھر فرمایا میرے پیارے علی، قریب بھی تو ہوگا، سب سے پہلے بھی تو آئے گا، خلیفہ بھی میرا ہوگا، جو تیرے ساتھ محبت کرنے والے وہ بھی تیرے ساتھ آئیں گے. پھر میرا چلی فرمایا، میرا کہ بڑی پیاری بات فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. فرمایا یہ میرا آخری قبلہ ہے، میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. آج تیرا رجب المرتب تھا، آج حضرت علی رضی اللہ کی ولادت کا وسادت کا دن تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ چلو اس نے برکت کے لیے چند باتیں ان کی حد کی ہو جائے تاکہ عید راہی حاضری لگ جائے، تاکہ قیامت کو ان کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں چلو ہمارا بھی شمار ہو جائے گا. بس آخری جملہ ہے، فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. فرمایا اس طرح جڑ کر قرآن اور میرے علی قیامت اس طرح جڑ کر میرے پاس آئیں گے حوض کوثر پر. فرمایا صحابہ تمہیں بھی خوشخبری ہے، قیامت تک آنے والے متیوں تمہیں بھی خوشخبری ہے کہ جس طرح قرآن علی جڑ کر میرے پاس آئیں گے، علی کے محبین بھی ان کے ساتھ ایسے جڑ کر میرے پاس آئیں گے. دوستو میں کچھ کہہ نہیں سکا، اور چند باتیں بس آگے لگوانے کے لیے رسول حقیقت کے لیے میں نے آپ کی ذات کے لیے میں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی مطلبی قبول فرمائے اور اتباع کی صورت میں کیا اتباع کی صورت میں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق فرمائے. وما علینا